السلام علیکم، میں ہوں انیلا رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شوگر کہانی۔ جن لوگوں نے جو میری پہلی ویڈیو ہے وہ دیکھی ہے ان کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ پلیٹ فارم شوگر کہانی کا میں نے کیوں شروع کیا ہے، اور جو لوگ آج پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ شوگر کہانی میں نے اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ میں خود بھی ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، اور میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، آپ کی کہانی سننا چاہتی ہوں، اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جن کو شاید میری آپ کی کہانی سن کے جو ہے کافی ان کی ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے ان کی شوگر کی جرنی میں۔ تو یہی بیسکلی جو ہے اس پلیٹ فارم کا مقصد ہے، کیونکہ میرے جیسے آپ جیسے ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم جیسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ڈپریشن کے فیز میں چلی گئی تھی کہ جو کہ 2-3 مہینے رہا تھا، اور اس میں یہی تھا کہ جو ہے میرا بیڈ روم اور میرا بیڈ میرا بیسٹ ساتھی بن گیا تھا، اور میرا زیادہ تر ٹائم اپنے ہی کمرے میں گزرتا تھا، اور مطلب ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، اور وہی نیگیٹو سوچیں، آگے کا سوچنا، آگے کیا ہوگا، مطلب پتہ نہیں انسان کی کیوں فطرت ہے کہ وہ آج کا نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ پیچھے کا سوچتا ہے جو گزر گیا ہے، اور آگے کا سوچتا ہے وہ آج میں کیوں نہیں ہم جینا چاہتے۔ شاید ہر انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو وہی میرے ساتھ تھا۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہیں وہ دو چیزیں، کہ ایک تو جب آپ بہت زیادہ نیگیٹو سوچ رہے ہوں اور بہت پریشان ہو جائیں کسی چیز کو لے کر، کوئی آپ کو اس طرح کی بیماری ہو جائے اور پھر لوگ بھی آپ کو ڈرا رہے ہوں، تو جو ہے آپ بہت زیادہ اوور سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں۔ اور وہی میرے ساتھ ہوا کہ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو گئی، جو چیزیں مجھے کبھی زندگی میں میٹر نہیں کرتی تھیں، میری عادت نہیں ہے، میں زیادہ مطلب کسی گرجز نہیں رکھتی ہوں، لوگوں کی باتوں کو فیل نہیں کرتی ہوں زیادہ، اور یہی سوچتی ہوں کہ یار اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو یار اس کا یہی مطلب اس کا دماغ اتنا ہی تھا، اس کی سوچ اتنی ہی تھی۔ اور لیکن اس فیز میں مجھے چیزیں فیل ہونے لگ گئیں، اور وہ باتیں جو کبھی میں نہیں بھی فیل کرتی تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات مجھے فیل ہونے لگ گئی۔ اور پھر وہ ایک محاورہ ہے نا، وہ اس وقت سمجھ آیا، مطلب اس وقت نہیں، مطلب آج سمجھ آیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، تو کیونکہ میں فری تھی بالکل، ایک وہ نہیں ہوتے کہ یوز لیس ایک ہیومن بینگ بن گئی تھی میں، تو وہ دماغ میں ایسی ایسی سوچیں آنی، پرانی فلیش بیکس آ رہی ہیں، بچپن کے واقعات آ رہے ہیں، اسکول کے، پھر ٹین ایج کے، یونیورسٹی دور کے، دوستوں کے، فیملیز کے، پھر شادی کے بعد جب شادی ہوئی تھی، حالانکہ شادی میری مطلب ایک عرصہ گزر گیا جب ہوئی تھی، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا آ رہی یاد، اور ان میں سے مطلب ساری اور اچھی چیزیں نہیں یاد آ رہی کہ یہ اچھا بھی ہوا تھا اس وقت، سب برا یاد آ رہا کہ اس نے میرے ساتھ اس وقت برا کیا تھا، اس نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا، اور اس وقت مجھے جو ہے یہ ہوتا کہ جی میں نے یہ کیوں نہیں، مطلب کیسے سہ لیا یہ سارا، اور مطلب جواب کیوں نہیں دیا، یا کسی نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں نے کیسے برداشت کر لیا۔ اور پھر ڈاکٹر نے تو ویسے ہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ کو اس ایج میں اتنی بڑی 2 بیماریاں کیسے لگ گئی ہیں، تو وہ مجھے لگنے لگا کہ جی یہ جن لوگوں نے بھی مجھ سے زندگی میں زیادتیاں کی ہیں، بھی تو یہ جو مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور جو میرا تھائرائڈ گلینڈ ختم ہو گیا ہے، وہ سارے ہی اس چیز کے ذمہ دار وہی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں شاید کچھ لوگ ہیں بھی اس چیز کے ذمہ دار، لیکن کیا کریں اب ہو گئی نا، تو کیا کریں، قتل کر دیں ان کو یا خود مر جائیں۔ تو یہ اس طرح کا فیز جو ہے وہ میرے ساتھ وہ چل رہا تھا۔ تو اس میں لیکن ایک اچھی چیز ہوئی، میں ہمیشہ سب کو یہ مشورہ دیتی ہوں ویسے بھی، اور میری یہ نیچر بھی ہے کہ نا میرے ساتھ زندگی میں برے سے برا بھی ہو جائے تو میں کہیں نہ کہیں اس میں سے ایک آدھ چیز تو پازیٹیو نکال ہی لیتی ہوں، اور کافی لوگ میری اس چیز سے مطلب زد ہوتے ہیں، اور جو ہے تو وہ جو 3 مہینے تھے ان میں جہاں 99 باتیں میرے ساتھ غلط ہوئیں، وہاں ایک بات جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی،
اور وہ یہ ہوئی کیونکہ وہ میں جب پرانی ساری چیزیں فلیش بیکس ہو رہی تھیں اور مجھے یاد آ رہا تھا، تو اس میں پھر انسان سوچتا ہے، انالائز کرتا ہے ان چیزوں کو، اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار یہاں یہ ہوا تھا تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، یہاں اس شخص نے مجھے یہ بات کی تھی یا کسی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی تو اس کا مجھے یہ رسپانس دینا چاہیے تھا، مجھے خاموش نہیں ہونا چاہیے تھا، یا یہاں یہ چیز تھی تو میں چپ کیوں ہو گئی، مجھے کمیونیکیشن کر کے اپنی بات بتانی چاہیے تھی کہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی یہ فیل ہوا ہے، اور مطلب اس طرح سے میں کیسے جو ہے وہ کوئی بھی چیز برداشت کر لوں۔ تو وہ جو ہے چیزیں میں نے ریئلائز کرنا شروع کی، اور تو وہ ریئلائز تو اس وقت ہو رہی تھی، لیکن وہ جب میں اپنی لائف میں جب صحیح ہوئی، وہ 2.5-3 مہینے کا ڈپریشن والا فیز ختم ہوا، اللہ کا شکر ہے، تو اس کے بعد سے پھر میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے یار اس وقت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے تو آج کرنی چاہیے وہ جو چیزیں اس وقت نہیں ہم امپلیمنٹ کر سکے تھے کسی بھی وجہ سے، کہ سادگی کی وجہ سے، کرٹیسی میں، یا سیدھے پن کی وجہ سے، اپنی عادت سے مجبور ہو کر، تو ابھی زندگی ختم تو نہیں ہوئی ہے، تو اب ہم نے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب ہم نے اگر وہاں پہ ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی، وہ اب آگے زیادتی ہوگی تو نہیں، ہم نے اس کا جواب دینا ہے، ہم نے برداشت نہیں کرنی۔ اور ہاں ایک اور جو اچھی چیز میں نے سیکھی، جو کہ میری ایک زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی، وہ ایک کمزوری یہ تھی کہ مجھے جو ہے نا کسی کو نہ کہنا نہیں آتا تھا بچپن سے، کہ مطلب اس حد تک میں وہ تھی کہ مطلب سمجھ لیں کوئی کہے کہ یار یہاں سے چھلانگ لگا دو تو اچھا بھائی تم اسی میں خوش ہو، تم چھلانگ لگا دیتے ہیں، کوئی اپنی اچھی سے اچھی چیز بھی کوئی لے لے تو اچھا یار تمہیں پسند ہے تو تم لے لو، دل چاہ رہا ہے کہ نہیں بھائی نہیں دینی ہے، ہمیں پسند ہے، یا یہ کام کسی نے کہا ہے نہیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن نہ نہیں کہنی۔ تو وہاں مجھے یہ آیا، مطلب اس 3 مہینے میں، اور اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوئی تو میں نے یہ سمجھ آ گیا کہ جی زندگی میں نہ کہنا بہت ضروری ہے، اور شاید یہ نہ کہنا میں بہت پہلے سیکھ لیتی تو شاید مجھے ڈائبٹیز نہیں ہوتی، شاید مجھے تھائرائڈ کا پرابلم نہیں ہوتا، شاید یہ چیزیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ ہمارا جو دماغ ہے اور دل ہے، اگر وہ الگ الگ ڈائریکشن میں کام کروں، لائک کہ اگر ہمارا دماغ ایک چیز کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، لیکن ہم دل کہہ رہا ہے کہ یار کرٹیسی میں اور اس میں کہ یار نرم دل ہے کہ یار کر لو، اور ہم وہ چیز کر لیتے ہیں، یا اسی طرح ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کہیں پہ دماغ کہہ رہا ہے کہ بولنا ہے لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے اندر رہ جاتی ہیں۔ وہ اندر جب چیزیں رہتے اور ہم اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے، اپنی تکلیف کس سے ظاہر نہیں کرتے، ہم دوسروں کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یار ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمارے بھی احساسات ہیں اور ہم بھی یہ فیل کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے اندر رہ کے نا ہمیں اندر سے کھانے لگتی ہیں، اور وہ جب اندر سے ہمیں چیز کھاتی ہے تو پھر انسان کو اسی طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ شوگر ہو گئی، ڈائبٹیز ہو گئی، کینسر بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور یہی میرا حال میں ایک بیسک ریزن ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے سب کو نہ کہنا آنا چاہیے، اور ہمارا جہاں پہ دماغ کسی چیز کو نہیں مان رہا ہو کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، یا نہیں یہ بات نہیں سننی ہے، نہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم نے لینا ہے، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے لانگ ٹرم میں بہت زیادہ، بے شک وہ شارٹ ٹرم میں تو ہمیں وہ چیزیں لگتا ہے کہ یار چلو کر لیتے ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چیزیں ہی دل میں رکھتے ہم بڑی ہو جاتی ہیں ایک دن نا، اور اسی طرح کی پھر ہمارے ساتھ کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑی اچھی میں نے بات سیکھی، اور اس کے بعد سے پھر میں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا بھی شروع کی، کہ یہ ساری باتیں کہ جس چیز کا نہیں دل ہے وہ نہیں کرنی ہے، جو چیز بری لگی ہے وہ بول دینی ہے، جہاں نہ کرنی ہے وہ نہ کرنی ہے۔ اب اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نہ کسی کو بدتمیزی کر کے ہی کہیں، کہ بدتمیز لینگویج میں، تیز آواز میں، یا کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، یہ تو ضروری نہیں کہ آپ لڑ جھگڑ کے گالیاں دے کے دوسرے کو کہیں، آپ بڑے اچھے پولائٹلی انداز میں بھی نہ کہہ سکتے ہیں، آپ کسی کو اپنی بات جو ہے وہ ایک نرم لہجے میں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں کبھی غصہ کرنا پڑے تو غصہ بھی کرنا چاہیے انسان کو، ایسا نہیں ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور آج کل کے دور میں لڑنا آنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے اپنی لائف سے بڑا لیٹ سیکھا، لیکن سیکھا کہ لڑنا بھی آنا چاہیے۔ تو جو ہے
تو خیر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے بھی ڈرا دیا تھا. تو جو ڈاکٹر نے مجھے ایک ڈائٹ چارٹ دیا تھا کہ جی آپ نے صبح 8 بجے جو ہے وہ بریک فاسٹ کر لینا ہے, اور کوئی 11 بجے ایک فروٹ کھا لینا ہے, اور پھر 1 بجے آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لینا ہے. تو وہ میں نے نا بڑی, جس کو کہتے ہیں نا کہ ریلیجسلی جو ہے فالو کیا. حالانکہ ہم ریلیجن کو تو اتنا فالو نہیں کرتے, اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے, لیکن اس کو میں نے بالکل اسی طرح جو ہے نا فالو کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہی کہ میں بہت ڈر گئی تھی اور مجھے تھا کہ نہیں یار میں نے تو ابھی جینا ہے, اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں, اور میڈیکیشنز وغیرہ سب میں نے ٹائم پہ لینا شروع کر دی. تو وہ ایک جیسے نہیں ہوتا کہ بالکل مطلب ڈسپلن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن مجھے وہ زیادہ روبوٹک لگ رہی تھی اپنی لائف نا, کہ ایک روبوٹک لائف کہ جی آپ نے بس صبح اتنے بجے اٹھ جانا ہے کیونکہ آپ نے 8 بجے ناشتہ کرنا ہے, اور پھر آپ نے 11 بجے ایک پھل کھانا ہے, اور 1 بجے آپ نے کھانا کھانا ہے, اور پھر 4 بجے یہ, اور پھر 7 بجے یہ, اور 8 بجے یہ, بس اس کے بعد ختم, آپ نے پھر سو جانا ہے. تو وہ ایک مجھے تو یہ لگنے لگا, کیونکہ میں اس طرح کی ہوں نہیں, میں اس طرح کی چیزوں کی عادی نہیں ہوں, تو مجھے اتنی روبوٹک لائف میں ایک گزار رہی تھی. اور آج میں وہ وقت یاد کرتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے ساتھ بڑا وہ 2-3 مہینے میں بڑا غلط کیا تھا اپنے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. ان پہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی, ان کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی, اور وہ چھوٹے تھے. تو میں یہی سوچتی ہوں وہ پتہ نہیں کس طرح کے ان کے اس وقت ایموشنز ہوں گے, وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے. تو یہی ہو رہا تھا میرے ساتھ. اور اس میں ایک اور چیز کہ ہاں بھئی ہمیں پتہ ہے کہ یار شوگر نہیں کھانی ہے, یہ تو پتہ ہے نا کہ ڈائبٹیز ہو گئی تو اب آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے, چینی نہیں کھانی ہے. لیکن اب ہر دوسرا بندہ بولے یار دیکھو چینی نہیں کھانی ہے, دیکھو میٹھا نہیں کھانا ہے, دیکھو یہ نہیں کھانا ہے, دیکھو وہ نہیں کھانا ہے. مطلب سب لوگوں کا فوکس جب آپ کو شوگر ہو جاتی ہے تو آپ کے کھانے پہ ہوتا ہے. اور بس مطلب, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے پتہ ہے کیا چینی نہیں کھانی ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں شوگر ہے, یہ ہم نے کاربوہائیڈریٹس نہیں کھانے. لیکن شوگر کے پیشنٹ کے لیے ایک بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے وہ ریلیکسیشن ہے. اس کو ٹینشن نہ دیں, اس کو ڈپریشن نہ دیں, اس کو انگزائٹی نہ دیں. اگر وہ انگزائٹی میں چلا گیا ہے تو اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں, لیکن وہ کوئی نہیں کرتا, وہ کوئی نہیں کرے گا. سب کہیں گے یہ نہ کھاؤ, وہ نہ کھاؤ, یہ نہ پیو, یہ نہ کرو. تو شاید وہ کھانے پینے سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن جتنا آپ کے مینٹل جو آپ کا پریشر آپ پہ آیا ہوا ہوتا ہے, جتنا شاید اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہ چیز لوگ جو ہیں وہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں, اور وہ ہر دوسرا ملنے والا شخص الٹا آپ کو اور جو ہے وہ ایک بڑا ڈراؤنا سا جو ہے وہ ڈائبٹیز کا رخ دکھا رہا ہوتا ہے, جو آپ پہلے نیگیٹو سوچیں اور مزید آپ پھر سوچنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ہمارے ارد گرد جتنی بھی پیشنٹ ہیں, وہ چاہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوں یا کسی بھی مرض کے پیشنٹ ہوں, تو ہمیں ان کو جو ہے جا کے اسٹوری سنانے کے بجائے ان کو جینے کا حوصلہ دینا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ یار مسکراؤ, یار کیوں ڈپریشن میں آؤ, باہر چلیں, گھومنے چلیں, آؤ. یہ ان کو زندگی میں دوبارہ واپس لے کے آنا چاہیے, اس کے بجائے کہ ہم انہیں اور زیادہ زندگی سے دور کر دیں اور ان کی جو وہ بیچارے پہلے ہی پریشان ہیں ان کی مزید پریشانی کا باعث بن جائے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سب کو سوچنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں آج کی بات ختم کرتی ہوں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.